اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الحجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیت 9 میں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر، تیماء سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 74 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی سے تھے، اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح اللہ نے عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں، اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو؟ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں